میں نے جی طالب علم ہوں ابھی، اور جب میں یہاں پر آیا تھا نا شاہ جمال میں، تو یہ میرے برادر مکرم ہے طیب علی قریشی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ اپنے دادا جان کے بارے میں بتایا تھا، اور میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ میلاد میں جائیں نا تو دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو مانگے آپ کو وہ ملتا ہے۔ تو یقین جانے میں جب سے یہاں پر آیا ہوں نا، تو ایک تشنگی جیسی ہوتی ہے نا، ایک پیاس جیسے بندہ ایک پیاسا ہوتا ہے کسی کو ملنے کا۔ تو یقین جانے میں کافی دنوں سے یہ خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ مخدوم میاں کی زیارت ہو جائے اور ان سے کچھ درس لے لیا جائے۔ تقریر تو میں کرتا، لیکن اب میری خوش نصیبی ہے کہ جناب آپ کے زیر سایہ میں یہاں پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی حاضری پیش کروں گا اور سبق سناؤں گا، اور ان سے فیض بھی لوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایسے بزرگوں کا سایہ اللہ رب العزت اہل سنت و جماعت پر اور ہم جیسے بولے والے لوگوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اصل ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، اگر میں بولنے لگ جاؤں تو ٹائم میرے پاس ویسے نہیں ہے، اور میں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں کافی سارے جو نا بوجھل نظر آ رہے ہیں کہ جی ایک علامہ صاحب ابھی تقریر کر کے گئے ہیں، نعتیں بھی نہیں، اور پھر ایک اور علامہ صاحب آ گئے ہیں۔ انہیں ایک ہے نا کہ جناب کہ گندے پانی سے نا بھینس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، گندے پانی سے بھینس نہیں نکلتی، بڑی مشکل سے نکالا جاتا ہے، اور بیوٹی پارلر سے عورت کو نکالنا یہ بڑا مشکل ہے، اور مائک کے سامنے سے مولوی کو ہٹانا بھی بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب آتے ہیں نا جناب مائک پکڑا، پھر کہتے ہیں جناب اب مائک بھی ہمارا ہے، محفل بھی ہماری ہے، جناب عوام جہاں سے آئیے ادھر جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں زیادہ مائک کو ہیلپ نہیں ہونے والا، صرف 2-3 باتیں سبق ہے، کیونکہ ہم اتنی دور سے چل کر آئے ہیں۔ علامہ صاحب نے شان مصطفیٰ بڑی زبردست بیان کی ہے، اور یہاں پر اگر کچھ سبق میں بھی لے لوں، آپ بھی لے لیں مخدوم میاں کے زیر سایہ، تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے ذہن میں بچپن سے مرنے تک ایک بات ڈالی جاتی ہے، یہ ڈیلے ختم کرتے تو باقی ٹھیک ہے، ایک نا بات ہمارے ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ فلاں بندے کو دیکھ، وہ کتنا کامیاب ہے، وہ کتنا سکسیس ہے، کتنا کامیاب ہے، تو اس کو دیکھ کے نا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال، جیسے ہم کہتے ہیں نا رول ماڈل ہے نا، ہمارا آئیڈیل، ہمارا پیشوا جس کو ہم دیکھ کر چلتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات بچپن سے مرنے تک ڈالی جاتی ہے کہ یار اس کو دیکھ کے تو نے یہ کام کرنے ہیں، لیکن اسوہ حسنہ جو ہے، جو قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر تم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو وہ اسوہ جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا کردار آج پوری دنیا کے سامنے نمایاں اور ظاہر ہے۔ یہ ہمارا آئیڈیل اور ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان کے اسوہ حسنہ۔ یہ میری گفتگو ہوگی، اور اسی کے اندر میں 2 باتیں کروں گا آپ سے، اس کے بعد میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ ہماری زندگی جو ہے نا، زندگی ہماری یہ ایک پل کی طرح ہے، پل کے اوپر کوئی بھی عقل مند انسان گھر نہیں بناتا، پل کے اوپر کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے، جو عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، وہ پل کے اوپر گھر نہیں بناتا، اور ہم بڑے بیوقوف ہیں، ہم اس پل کے اوپر پتہ نہیں کتنا بڑے بڑے محل تیار کرنے کو پھر رہے ہیں۔ ہم ایک خواب دیکھ لیتے ہیں کہ یار میں نے اتنا اچھا گھر بنانا ہے، میری اتنا خوبصورت بیوی ہونی چاہیے، میرے بچے ہوں، میرا مال دولت بہت زیادہ ہو، میرے کاروبار ہو، پھر یہ خواب دیکھ کر نا پھر ہم 24 گھنٹے اس خواب کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، صبح سے شام تک ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ یار کسی کو دھوکہ کیسے دینا ہے، کسی کا مال کیسے ہم نے لینا ہے، اسے جھوٹ کیسے بولنا ہے، ہم نے مطلب کہ ہم نے لوگوں کو بس وہ ختم کیسے کرنا ہے، لیکن نچوڑنا ہے، دھکا کیسے لگانا ہے، بس سارا دن جو ہے نا ہم اس میں لگے رہتے ہیں۔ پھر مجھے بتاؤ، یہ 24 گھنٹے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو کیا یہ سارے دن میں تو نے ہر چیز کو سوچ کے رکھ لیا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، ہر چیز تو نے سوچ لی ہے؟ کیا تو نے پورے دن میں یہ سوچا کہ یار 5 وقت مجھے مسجد سے آواز آئے گی، میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا؟
ہے جس رب نے ہمیں اتنا نعمتوں سے نوازا ہے، وہ فرما رہے کہ میں نے تجھے صورت دی ہے، میں نے تجھے زبان دی ہے، میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، میں نے تجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، تو میری بارگاہ میں نہیں آتا، تو دنیا دار کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ تو دنیا دار کے پیچھے نہ بھاگ، تو دنیا والے کے پیچھے بھاگ، پھر دنیا تیرے پیچھے ہوگی۔ وہ بولا کیسے؟ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگ ہیں، اکابرین بزرگوں میں سے گزرے، اور ان کی حکایات جو ہے نا ایسی حکایات ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں نا میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یار ماشاءاللہ اکابرین ایسے بھی تھے اور ہم کیا ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کی ہے نا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر جو احسان ہے نا، ان کا اگر ہم بدلہ دینے لگ جائیں اور ہم پتھروں پر بھی نمازیں پڑھیں نا تو ہم احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور ہمارے لیے تو جناب اچھے قالین، اے سی، پنکھا، ہر چیز کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھی تو نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک حکایت درج فرمائی کہ ایک نا بادشاہ تھا، اس نے اپنے پاس عالم بھی بٹھائے ہوئے تھے، قاضی بھی بٹھائے ہوئے تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، حکیم بھی تھے، ہر قسم کا بندہ اس نے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ لیکن اس نے شغل میلے کے لیے نا ایک ایسا بندہ رکھا ہوا تھا کہ جو ہر روز بھیس بدل کے آتا تھا، شکل بدل کے آتا تھا، اور بادشاہ کو جو ہے نا ہر روز ہنساتا تھا۔ تو وہ ہر روز شکل بدل کے آتا، بادشاہ اس کو پہچان لیتا کہ تو جا یار تو اپنا ہی بندہ ہے۔ وہ ایک دن نا بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ یار میں ہر روز شکل بدل کے جاتا ہوں لیکن بادشاہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور میری روزی روٹی کا جو ذریعہ صرف یہی ہے، بادشاہ کو میں ہنساتا ہوں، بھیس بدلتا ہوں، شکلیں بدلتا ہوں، اور اس کے علاوہ تو اور کوئی میرا کاروبار ہی نہیں ہے۔ تو اگر بادشاہ ایسے ہر روز کرتا رہا، کوئی جاتو تو اپنا ہی بندہ ہے، ہر روز مجھے پہچانتا رہا تو کہیں میری ڈیوٹی نہ چلی جائے، کہیں میری نوکری نہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے ایک دن نا بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کرو۔ تو بادشاہ نے امان دی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب مجھے موقع دیں، ایسا بھیس بدلوں گا، ایسا بھیس بدلوں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جان کی امان بھی دی، اگر تو اپنی اس بات میں پورا اترا کہ تو بھیس بدلنے میں کامیاب ہو گیا اور میں تجھے نہ پہچان سکا تو تو جو چاہے گا میں تجھے دوں گا، تجھے میں بادشاہت بھی دے دوں گا۔ اتنا بڑا وعدہ کر دیا۔ پھر وہ جو بہروپیہ تھا، جو روپ بدلتا تھا، وہ وہاں سے روپ پوش ہو گیا، چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ جو بادشاہ کا ایریا تھا اس کو سارا پتہ جو تھا نا، وہ دربار میں رہتا تھا نا، ہر چیز جانتا تھا کہ شہر کے لوگ یہاں سے آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں۔ وہ پھر اسی دروازے پر بیٹھ گیا، وہ بندہ دروازے پہ بیٹھ کے نا اس نے ایسے جناب چادر اوپر لی، گھونگھٹ جیسے کہتے نا، کوئی چادر اوپر لے کے نا چپ کر کے ایسے بیٹھ گیا، ایسے اللہ 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 ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر میں مشغول ہے اور پکا ہو کے بیٹھا ہے۔ ایک بندہ آیا، کہتے یار اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، 24 گھنٹے اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے نا اس کو کچھ پھل دیے کھانے کے لیے، اگلے دن آئے وہ پھل ادھر پڑے پڑے گل گئے، اس اللہ والے نے دیکھے تک نہیں۔ بندے بڑے متاثر ہو، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسی باتیں پھیلتی بھی بہت زیادہ جو نہیں آ جائیں کہ یار بڑا بندہ ہے، یار بڑا عجیب سا بندہ ہے، ایک پیر کا تعویذ چل جائے تو ہم کو یار کمال بندہ ہے، آپ بھی اس کے پاس جاؤ۔ وہ پھر بات پھیلتے پھیلتے نا میں مختصر کرنے لگا کہ وہ بادشاہ تک پہنچی بات۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ یار چلو دیکھتے ہیں کہ بندہ کون ہے۔ پھر بادشاہ اس بندے کو ملنے آیا۔ اب اس کو تو پتہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور میں بہروپیہ ہوں، اور وہ اندر سے ڈرا ہوا ہے، اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ بادشاہ میرے پاس آنے والا ہے۔ وہ پھول ڈال گیا کہ آج اگر بادشاہ نے مجھے پہچان لیا نا تو آج میری خیر نہیں، آج میری گردن اتار دے گا۔ تو وہ ڈرا ہوا ہے اور اللہ والوں کا بھیس بدلا ہوا، اس نے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پھر جب وہاں پر بیٹھا تو بادشاہ آیا۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا نا تو بادشاہ پہچان نہیں سکا کہ یہ بندہ کون ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ اس کو پہچان نہیں سکا۔ بادشاہ اس کے پاس بیٹھا تو وہ اللہ اللہ کرتا رہا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا وزیر مشیر ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی بندہ آ جائے تو ہم تو کہتے ہیں جناب الحمدللہ میری تو MP کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن جی ہم تصویر کھنچوانے کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ یار ہم فیس بک پہ لگائیں گے، دیکھو جی ہماری فلاں جو ہے نا یہ سماجی شخصیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ لیکن وہ بھی ڈرا ہوا اندر سے کہ بادشاہ میرے پاس ہے، لیکن ہر چیز کو سمیٹ کے نا سکون سے بیٹھا ہوا ہے، ڈرا ہوا فل ڈرا ہوا ہے کہ باری تعالیٰ آج بچا لینا مجھے۔
دعا بھی کر رہا ہے اور بادشاہ سے بات کرتا رہا لیکن اس نے جواب کوئی نہیں دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہتا واقعی یار بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ نے دعا کروائی، اس نے دعا بھی کی، بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ پھر وہی فقیر جو تھا، جو اللہ والا تھا، اس نے جناب سارا کچھ اتارا اور بھاگا بادشاہ کے پیچھے، پیر پکڑا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، یار تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو میرے قدموں میں کیوں گر رہا ہے؟ وہ پیچھے ہوتے ہیں بادشاہ، وہ جو اللہ والوں کا جس نے روپ دھارا ہوا تھا، وہ جو بہروپیہ تھا، وہ آگے بڑھتا، بادشاہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا چلو جان چھڑوانے کے لیے کہہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کی تجھے جان کی امان دی ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے جناب نکلی داڑھی اتاری، مونچھیں بھی اتاری، پگ جو پہنی ہوئی تھی وہ بھی اتاری، جبے کبے ہر چیز اتاری، اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے جان کی امان دیا، میں تو آپ کو وہی بندہ ہوں جو روپ بدل بدل کے آپ کے دربار میں آتا تھا۔ پھر وہ بادشاہ جو تھا وہ کہنے لگا واہ بھائی واہ، تو اس دفعہ نا اپنے مقصد میں، اپنی بات میں کامیاب ہو گیا۔ بتا کیا مانگتا ہے؟ بادشاہ چاہیے، ساری لے جا، جو چاہیے تجھے لے جا۔ پھر وہ کہنے لگا نہ اب نہیں کچھ چاہیے۔ تو بادشاہ کہنے لگا یار بادشاہ تجھے دے رہا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں اب بادشاہت نہیں چاہیے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کیوں؟ کہتا کہ یہ زندگی جو میں جی رہا تھا نا بہروپیہ بن کے، یہی مجھے اچھی ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا وہ کیسے؟ وہ کہتا کہ دیکھو میں تو اللہ والا بنا ہی نہیں، میں نے تو اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں، میں نے تو صرف ان کی نقل کی ہے کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی نقل کرنے میں اتنا مجھے جناب مرتبہ اور مقام ملا کہ بادشاہ وقت کو اللہ نے میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے۔ تو جب میں اللہ والا بن جاؤں گا، جب میں ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤں گا، تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا۔ میرے بھائیو، دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا والے کے پیچھے بھاگو، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ وہ اس کے پاس ہے ہر چیز، دنیا دار کے پاس تو کچھ ہے نہیں جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا تو صحیح، پھر دیکھتے سے کیسے تیرے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اب آخری بات ہے میری، ایک اور ایسے بزرگ تھے اللہ والے، فقیر تھے، اوریجنل جسے کہتے ہیں، آج کل کے نہیں، کپڑے اتار کے بیٹھ کے جناب ہے، داڑھی عجیب سی بنا لی، اچھا گندا سا لباس بنا لیا، اور لوگوں نے کہہ دیا جناب یہ فلاں سرکار ہے، یہ فلاں پیر ہے۔ ماننا چاہیے، لیکن عقل اور دل کا پردہ کھول کے دیکھنا چاہیے کہ پیر جو ہے وہ واقعی پیر ہے کہ پیڑ ہے۔ پیٹ کا درد نہ ہو، وہ واقعی پیر ہونا چاہیے اور باشرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ میں تو بات آپ کو نا میلاد میں آئے میں تو یہاں سے کچھ سبق لے کر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ میں خود بھی سبق سنا رہا ہوں کہ میرا بھی قبول ہو جائے۔ ویسے اللہ کا نیک بندہ تھا، گھر میں بیٹھا تھا، جیسے آج کے پیر کچھ ہے نا جو دو نمبر بھی میں نے کہتا کہ وہ اور ہی ہے۔ 2 نمبر پیر تو وہ ہوگا نا جو پہلے کی کاپی کرے گا، اور جو کاپی کرتا ہے اس کو بھی تو کچھ مل جاتا ہے۔ 2 نمبر پیر نہیں ہے جو غلط کام کرتا ہے، وہ پیر ہے ہی نہیں، وہ 2 نمبر ہے ہی نہیں، کیونکہ 2 نمبر تو وہی ہوگا نا جو پہلے والے کو کاپی کرے گا، وہ تو کاپی نہیں کرتے۔ تو 2 نمبر نہیں کہنا چاہیے کہ جو پیر ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں، ان کو پیر کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے ایک اللہ کا نیک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، حبیب نام اس کا، اس کو بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حکایات میں درج فرمایا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، مریدین آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، کھانا دے کر جاتے ہیں، تبرکات دے کر جاتے ہیں، اور مریدین آتے ہیں ان کو کھلا دیتے ہیں۔ گھر والی ایک دن پریشان ہو گئی، جیسے ہم کبھی کبھی گھر میں جانا کچھ نہ ہو ہمارے پاس تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا آپ جانو، ہمیں کچھ کھانے کو لا دو۔ بیوی بچے ان کو تو کچھ نہیں پتا، وہ تو 4 دیواری میں بیٹھے، اس نے تو ہر چیز مانگنی ہے۔ تو ذلیل و رسوائی سے بچ کے، دنیا دار سے بچ کے، دنیا والے کے پیچھے لگ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، جو بھی آتا تقسیم کر دیتا۔ ایک دن ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی حبیب یہ کن چکروں میں پڑے ہو تم ہیں؟ کھانا آتا ہے باروں بار جناب ادھر دے دیتے ہو، گھر میں کچھ بھیجتے نہیں ہو، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ گھی والی روٹی کھائیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ 3 وقت کھانا پکے ہمارے گھر، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے جیسے دوسرے پہنتے ہیں، تو اب کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ جائیں روزی روٹی کی تلاش میں، مزدوری کریں، دہاڑی کریں، کما کے آئیں، آپ بھی کھائیں اور مجھے بھی کھلائیں۔ تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ تو پہلے بھی چاہتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوش ہے تنہائی ہو، وہ تو پہلے بھی تنہائی ڈھونڈتے ہیں۔ وہ جو حبیب تھے، وہ جو اللہ کا ولی تھا، انہوں نے جناب مصلی اٹھایا، تسبیح اٹھائی، لوٹا اٹھایا، چلو جی جنگل کی طرف۔ سارا دن
اب آپ نے بھی میرے ساتھ یہ ذکر کرنا، اسے نا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ پھر وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ جنگل میں جا کے بیٹھا، نماز پڑھی، وضو کیا، تسبیح پکڑی۔ اب آپ نے بھی میرے ساتھ ذکر کرنا بلند آواز میں تاکہ ایک ذوق بن جائے۔ مجھے بیٹھا نا وہاں پر نماز پڑھ کے تو ایسے ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، ذکر کر رہا ہے۔ رات کو واپس گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی اندر سے نکلی، کہنے لگی حبیب بتاؤ کوئی مزدوری وغیرہ کی ہے؟ ہاں مزدوری کی ہے، تو کچھ لے کر بھی آئے ہو؟ کچھ پکائیں، کوئی گھر میں کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پکائیں کچھ کریں گھر میں؟ تو وہ کہنے لگے مزدوری تو کی ہے لیکن مالک جو ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مانگنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی چلو کل جب جانا نا تو پہلے مزدوری مانگنا پھر کام کرنا۔ وہ چپ ہو گئے، اگلے دن پھر گئے، پھر ویسے تسبیح مصلی، وہی لوٹا جنا، وہی نماز، وہی تسبیح، وہی ذکر، وہی اللہ اللہ۔ رات کو گھر آئے، بیوی نے پوچھا حبیب کچھ لائے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ حبیب وہ کریم جو ہے نا، وہ مالک جو بڑا بڑا کریم ہے، مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا، کیا کروں میں؟ آپ کی بیوی کہنے لگی کل اس کے پاس نہ جانا، کل کسی اور کے پاس جانا جو پہلے مزدوری دے پھر کام کروائے۔ تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ باری تعالیٰ اب تیرا در چھوڑ کے کہاں جاؤں میں؟ وہ بات جو ہے نا دل کو چیرتے ہوئے نکل گئی کہ آج میں نے کیا سن لیا کہ میری بیوی نے کہہ دیا کہ کسی اور در پہ چلے جانا۔ اور کس در پہ جائیں گے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے۔ اے باری تعالیٰ تیرے در سے پھر کر کہاں جائیں؟ اگلا دن آیا، مزدوری کی، واپس آئے تو گھر نہیں گئے، سائڈ پہ بیٹھ کے کہ جب بیوی سو جائے گی اس کے بعد گھر جاؤں گا۔ وہ باہر بیٹھے نا پھر وہی کام، اللہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، پھر وہی کام ہے۔ رات کو جب پچھلا پیر ہوا تو انہوں نے نا خوشبو سونگی کہ گھر سے نا کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ہو سکتا ہے کسی نے دے دیا اور ساتھ والے ہمسایوں نے۔ تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ایسے، بیوی نے دروازہ کھولا تو بیوی بڑی خوش ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نئے کپڑے ہیں، تو گھر میں جو ہے نا اچھا کھانا پک رہا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کی نیک بندی یہ کپڑے کہاں سے آئے اور یہ کھانا کسی ساتھ والے نے دیا ہوگا، چلو اچھی بات ہے، تو آج پوچھو گی نہیں کہ مزدوری ملی ہے کہ نہیں ملی؟ کہنے لگے نہیں آج نہیں پوچھوں گی، آپ کام کرنے گئے تھے اور آپ کے مالک کے بندے آئے تھے، آپ جن کی مزدوری کرتے ہیں نا انہی مالکوں کے بندے آئے تھے اور یہ کھانے پینے کا سامان دے گئے اور یہ کپڑے بھی وہی دے کر گئے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ کی بیوی کہنے لگے ابھی آگے چلیے، ابھی گھر میں ادھر دروازہ کھولا اور کہنے لگی دیکھیے کہ جو ضروریات زندگی کی جتنے بھی چیزیں تھیں نا ساری کی ساری وہ دے کر گئے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کے مالک کے بندے جو تھے نا وہ آئے ہیں، یہ سامان دے کر گئے اور ساتھ جو ہے نا پیغام بھی دے کر گئے ہیں۔ وہ جو حبیب تھا، وہ جو اللہ کا ولی تھا جو ذکر میں مشغول رہتا تھا، اس نے کہا یہ پیغام کیا ہے؟ تو وہ آپ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کے مالک کے بندے یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ حبیب کو کہنا تو میرے ذکر میں کمی نہ آنے دینا، میں تیرے رزق میں کمی نہیں آنے دوں گا، تو میرا ذکر کرتے رہنا، بس رزق جانے اور رزق والا جانے۔ کوئی اللہ والے بن جاؤ یار، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا فانی ہے، ادھر نہیں رہنا، ہم نے جانا ہے، ہم نے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ یہ پل ہے، یہاں سے ہر بندہ گزرتا رہے گا۔ بے وقوف وہ ہے جو یہاں پر اپنی زندگی گزارنے کی سوچ رہا ہے، کسی ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ تے سب نے مسافر، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میرے بھائیو جانا ہے، موت کی تیاری کرو، اپنے رب کو یاد کرو اور اللہ والے بن جاؤ، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ یہ میلاد کا اصل مقصد ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، یہ شعر جو نا یہ ہمارے لیے کہ جیسے ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہم نے ادھر رہنا ہے، ہم نے جانا ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ خواجہ صاحب نے ہمارے لیے لکھا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یہاں پر بیٹھے رہنا ہے، تو یہاں پر جھوٹ اور غیبت کر کے حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیسے اکٹھا کر کے چلا جائے گا، تو چلا جائے گا، قبر میں تیرے ساتھ معاملات ہوں گے اور تیرا رزق جو پتہ نہیں کون کون کھائیں گے۔
لہذا زندگی کو اپنی حقیقت نہ سمجھو. زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے نا، حیات علی یبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے دی ہے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے. یہاں پر رہنا نہیں، ہم نے جانا ہے. تو پھر وہ فرمایا تھا نا کہ کوئی بن گیا رونق پکیاں دی، کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ تے سب نے مسافر، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. تیاری کر لو یار. ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، اور جو بھی یہاں پر بیان ہوا میرا سبق، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.